قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تحقیق اللہ نے سن لیا اس عورت کی بحث کو جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت جو کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کے باتوں کو، یعنی تم دونوں کے ڈائلیکٹس کو، تم دونوں کی باتوں کو اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کو وہ ان کے ماں نہیں ہوں گے. جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کو وہ ان کے ماں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، بجز ان عورتوں کے جو ان کو جنے وہی ان کے ماں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک وہ لوگ جو یہ بات کہے ہیں وہ بہت بری بات ہے اور یہ بڑی جھوٹ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، بس اگر وہ واپس اپنی عورتوں کو ملنا چاہیں بولنے کے بعد، جنہیں ظہار کرنے کے بعد، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ يَتَمَاسَّا، تو پس ان کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اپنی عورتوں سے ملنے سے پہلے. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یہ تمہارے لیے نصیحت کی گئی ہے اور اللہ تمہارے ہر کاموں کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور اگر کوئی روزے 2 مہینے کے نہیں رکھ پاتا، اگر کوئی غلام آزاد نہیں کرتا اس کے لیے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنی عورت سے ملے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، اگر کوئی اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو، غریب. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تصدیق کرے ہو نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اور ان پر ایمان لائے ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے حدود، انہیں یہ سب اللہ کے رولز ہیں، یہ حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ حدودوں کو پار کرنے والا یا اس کو نہ ماننے والا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، اور جو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں ان کو الٹا دیا جائے گا، انہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو
रुसवा किया गया। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, तहकीक हमने अपनी आयतों को नाजिल खुली खुली तरह आयतों को अपनी नाजिल कर दिया है। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए बड़ा रुसवा करने वाला अजाब है। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, उस दिन यानी क़यामत के दिन सबको फिर से जिंदा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, और उस दिन बता दिया जाएगा जो कुछ भी तुम काम कर रहे थे इन्हें दुनिया में। अहसल्लाह अहसा अहसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह ताला गिनती कर रहा है, इन्हें जो कुछ हम काम कर रहे हैं उसका हिसाब रखा है। व नसूह, और तुम भुला दिए हो, लेकिन अल्लाह हर चीज का हिसाब रखा है, तुम्हारे कामों के गिन को रखा है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है, शाहिद है। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम, बल्लगना रसूलुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबी तकरीमा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 28वां पारा क़द समीउल्लाह, अल्लाह के फजल से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआओं की बरकत से, वसीले पाक से, और तमाम बुजुर्गों के दुआओं की बरकत से आज हम 28वां पारा शुरू कर रहे हैं। ये पारा सूरह मुजादला, सूरह मुजादला सूरत शुरू होती है इसी पारे में। मुजादला बहस व तकरार को बोलते हैं। चूंकि इस सूरत के शुरू में एक बहस व तकरार है, उसी लिए इस सूरत का नाम मुजादला रखा गया है। और ये सूरत मदीना शरीफ में नाजिल हुई। मैंने पहले रुकू की पूरी आयतें पढ़ी है, नोट कर लेना यास्मीन। पहला रुकू के जितने आयतें, यहाँ नंबर नहीं है, तुम्हें देखो कुरान में कितने आयत है। पहला रुकू कंप्लीट। तो आज की इस महफिल में बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट औरतों की खुसूसियत से एक ऐसा मसला आ रहा है जो हर शादीशुदा औरत के लिए बहुत जरूरी है फॉलो करना। अब ये जो आयतें नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल मैंने पहले बताया हूं कि शान नुज़ूल किसे बोलते, कि कोई मौके पर जबकि कोई इंसिडेंट हो, कोई सवाल हो हुजूर से, और कोई ऐसा मौका आ जाए जहां पर कोई चीज नामालूम सी चीज अल्लाह की तरफ से वही के जरिए हुजूर पर नाजिल होती और लोगों को उसके अहकाम, उसकी बातें बताई जाती, उसको बोलते हैं शान नुज़ूल। पर्टिकुलर ओकेशन में ये अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। तो इसकी पहली आयतों का जो नुज़ूल हुआ, उसका मौका क्या था, तफसीर में आता है। तफसीर रूल बयान में फरमाते हैं कि उस जमाने में इन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। उस औरत का नाम था खौला बिनते सुअलब बिन मालिक, और उनके शौहर का नाम हजरत औस बिन सामित। दोनों साहबी, औरत भी साहबी, साहबा साहबिया, और मर्द भी साहब।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के मांडी पर, मतलब कि उनके जो दो जानू पर अपना सर रख के बीबी आयशा हुजूर का सर धोले को थे, ये एक तरफ धोले को थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत घने होते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लंबे लंबे होते थे और ज्यादा थे, हुजूर के काले वाला। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा के पास अपना हर सारा हिस्सा दे देते और बीबी इस तरफ से धोते, फिर इस तरफ से धोते। क्या प्यारा था अंदाज। आज की औरतों का अंदाज देखो, शौहर की खिदमत ऐसी करते क्या बा। प्यारे हुजूर की प्यारी बीवियों का अंदाज देखो, अपनी बीवी के पास सर धोना हुजूर का। इस क्या प्यारा था रेंगा, अल्लाह को क्या प्यारा वारेंगा, क्या प्यारे वो बीवियां थे। शौहर की क्या प्यारी खिदमत करती थी। आज की औरतें कहाँ करती हैं देखो। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर धो रहे थे तो एक औरत दौड़ती हुई आई। उस औरत का नाम क्या बोला मैं? खौला बिन्त सौलभ। ये औरत रोती हुई आई हुजूर के दरबार में, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझे, मेरे शौहर कौन? औस बिन सामित रजी अल्लाह तआला, उन्होंने मुझे एक बात ऐसी बोल दी है जिससे मैं उन पर हराम हो गई। जमाने जाहिलियत में, यानी इस्लाम आने से पहले अरबों में एक रिवाज था, क्योंकि अरब में अरबी थी, अरबिया में एक रिवाज था कि अगर वो कह दे अपनी बीवी से, अंती अला कजहरी उम्मी, यानी तू मेरे माँ के पीठ के बराबर है, जैसी है। अगर कोई मर्द, शादीशुदा मर्द अपनी औरत से ऐसा बोल दिया तो मतलब क्या, उस जमाने में तलाक जैसा। उसके बाद किसी तरह भी वो दो मियाँ बीवी नहीं मिल सकते, जमाने दराज का रिवाज करते। तो वो जमाने दराज के रिवाज में ये हजरत क्या करे, बीवी को नमाज पढ़ते हुए देखे। अब इनको शौक पैदा हुआ बीवी से मिलने का, तो बीवी जैसे नमाज पढ़ने के बाद, उन्हें सलाम फिरने के बाद बीवी को बुलाया तो बीवी इनकार कर दिए। चिड़चिड़ाहट में थे, इन्हों भी जरा उम्र दराज हो गए थे। चिड़चिड़ाहट में क्या बोला ले, अंती अला कजहरी उम्मी, तू मेरे माँ के पीठ के बराबर है। बोले वो जमाने जाहिलियत का तलाक का नामा हो, जैसे तलाक बोलते नहीं, उस जमाने में तलाक है तो ऐसा बोलो। वो बोलते ही बीबी जो थे सो खौला खौला बिन्त सौलभ रोने लग गए, क्योंकि इनकी भी उम्र हो गई थी, इनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब शौहर बोलने के बाद पछताते, फिर भी को बुलाते, आ जा। अब हराम हो गई, मैं नहीं आती, बिल्कुल भागे हुजूर के पास। लेकिन हुजूर अपने सर मुबारक को बीबी आयशा के से धोले को थे। गए हुजूर से बोले, या रसूलल्लाह, ऐसा हुआ, मेरा शौहर मुझे गुस्से की हालत में ऐसा बोल दे, लेकिन वो पछताता है, मैं भी अपने शौहर से छोड़ना नहीं चाहती। फिर वो मुझे वापस भी बुला रहे, मैं नहीं जाती क्योंकि हराम हो गई। क्या आप इसके मामले में क्या मेरा पैसा करते हैं आप? हुजूर से पूछी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अभी तक इसका जवाब नहीं आया, इसका हुक्म नहीं आया, तू तेरे शौहर पर हराम हो गई। बोला। ये औरत रोने लग गई, बोली देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जब आई थी जवानी में, जब जब शादी हुई थी, जवान थी, माल था मेरे पास। अब मेरे पास माल भी नहीं है, मैं जवानी भी चली गई हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये तलाक के जैसा बोल लिए, अगर मैं इसे मान लूं तो मैं अपने बच्चों को या तो इनके पास छोड़ डालना, तो मेरे बच्चों को बराबर देखेंगे नहीं, नो, बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, और मैं भी बाहर गई तो बर्बाद हो जाऊंगी। अगर मैं बच्चों को भी साथ लेके चले जाऊंगी तो बच्चों को पालने का कोई जरिया नहीं है, बच्चे भूखों मर जाएंगे।
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو رونے لگ گئی. پھر تکرار کری. پھر حضور بولے تو حرام ہو گئی، اب تک کوئی حکم نہیں آیا. پھر چھوڑی نہیں، پھر بولنے ایسا ریپیٹ کرنے کو تھی. حضور بھی نہیں 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 بولنے کو تھے، حرام حرام. وہ بیچاری کیا کری، فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائی. ہاتھ اٹھا کو اللہ سے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا. اس کے واسطے اللہ نے یہاں قرآن میں کہا کیا بتایا، تشتکی الی اللہ. وہ عورت کیا کری، اللہ سے شکایت کرنے لگی، آسمان کو دیکھ کر رونے لگی. یا اللہ میں بوڑھی ہو گئی، میں بچے تھے نا، میں کیا کروں اللہ، میں کیسا کروں اللہ، اللہ کوئی حکم بھیج دے اللہ میری مدد کر کو. بار بار آسمان کو رو رو کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے شکایت کرنے لگی. وہ اللہ کو اتنا پیارا مزہ، اس کی ادا اتنی پیاری ہو گئی. حضور نہیں نہیں بولنے انہیں شکایت کرنے، حضور نہیں نہیں بولنے انہیں شکایت کرنے. تو یہ انداز میں کیا ہوا، اللہ کیا کرے، فوراً جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے وحی بھیج ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی. وہی آتی حضور بولے اے خولا مبارک ہو، آ بھاگ پدرا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جا تیرے شوہر کو بلا کلا. بولے انہیں دوڑتے ہوئے جا کر اپنے شوہر کو بلا کلا دی حضور کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سنائے، یہ آیت پڑھ کے سنائے. اس میں معلوم ہو گیا، اس میں کلیئر بتا دیا اللہ کہ جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کے پیٹ کے جیسا بولے، کیونکہ ماں تو وہی ہے جو اس کو جنی ہے، یعنی بولنے سے ماں نہیں ہو جاتے. دوسری چیز جو بولے ہیں وہ آپ کو رانگ ہے، غلط ہے، اور یہ بےہودہ باتیں ہیں، یہ بےہودہ باتیں ہیں، یہ آ کے گناہ کے باتیں ہیں، اور اس کو فوراً اس سے اللہ سے معافی مانگنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا میں تو معاف کرنے والا عفو غفور رحیم ہوں، بندے کب تو میں معاف کر دوں گا، غفور ہوں گا. لیکن شرط لگایا لایا. کیا شرط، تمہیں کرے سو غلطی کے واسطے پنشمنٹ ہے، تمہیں غلطی کرے جو نہیں کرنا تھا، تمہیں بات کر کے غلطی کرے تو اس کے واسطے تمہارے لیے پنشمنٹ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا تمہارے لیے پنشمنٹ یہ ہے کہ تم یہ غلام آزاد کرنا. اس زمانے میں غلام کا رواج تھا، مطلب کہ بانڈڈ لیبر، وہ کو بہت کاسٹلی ہو. تو حضرت ان کے مرد کا نام کیا تھا، اوس بن سامت. بولے یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام لے کو آزاد کروں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، پیسہ نہیں ہے. بولے ان سے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ دوسرا کنڈیشن دے رہا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ان کو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنا. اب دیکھو لگاتار کا ایک کنڈیشن کیا معلوم، 60 روزے رکھے، 60 روزہ میں 20 میں کیا بھی چھوٹ گا، چھوٹتے ہی پھر دوسرا شروع کرے تو پھر شروع سے 1 2 3 4. اللہ اکبر. یہاں تک بھی فرمائے بزرگان ندی نے، اس میں آتا ہے شریعت کے روز میں آتا ہے، مسائل میں آتا ہے کہ اگر 50 پر 9 روزے رکھے، 60واں روزہ نہیں رکھ پائے، پھر بھی رکھنا چاہتے تو گیپ کے بعد پھر 1 2 3 60 رکھنا. اتنا ہارڈ کنڈیشن ہو. اس وجہ سے انہوں بولے یا رسول اللہ میں 60 روزے رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اگر میں پائے در پہ روزے رکھا تو میری آنکھیں کی بینائی چل جائے گی، مجھے بینائی دکھتی نہیں برابر. بولے میری عمر بھی ہو گئی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو تیسرا کنڈیشن اللہ کیا ڈالا ہے، اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکین لوگوں کو تم پیٹ بھر کا کھانا کھلاؤ. اب یہاں غریبوں کو کھانا کھلانے کا رول کیسا کرتا ہو، شریعت میں ہمارے مسائل میں آتا
غریبوں کو کھانا کھلانا، تو یہ خود کا کھانا نہیں، دو خود کا کھانا کھلانا، دو خود کا کھانا کھلانا، یاد رکھ لو ہاں. تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کا تھرڈ کنڈیشن بولے. پھر بھی سامت رضی اللہ تعالیٰ بولے یا رسول اللہ وہ بھی میرے پاس پیسے نہیں، میں غریب ہوں، میں کہاں جاؤں، اگر آپ پیسے دیے تو میں کر دوں. بولے حضور کے پاس ڈال دیے. حضور بھی بڑے دل دادا تھے، حضور تو غنی کے غنی تھے، حضور تو دینے والے تھے. حضور نے فرمایا لو میرے پاس ایک 15 ساغہ ہے، کہتے ہیں میرے پاس جو پیسے دے تو بالکل کیا کرے حضور، کیا کرے اپنے طرف سے 15 ساغہ، اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کی ان کے پیسے ہو. تو حضور نے کہا جاؤ یہ پیسے سے لے کو تم بانٹ ڈالو لوگوں کو. بولے حضور پیسے دیے، حضور پیسے جا کو 60 غریب بانٹ ڈالے، میں دونوں میں آپس میں ملا. اب یہاں چند ضروری باتیں بتانا ہے، خاص کر شادی شدہ مردوں کے لیے، شادی شدہ عورتوں کے لیے. پہلے شادی شدہ مردوں کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بے تکا باتیں نہیں کرنا، طلاق کے بارے میں ہو، یا میری بیوی میری ماں کے پس کے برابر ہے، میری بیٹی کے برابر ہے، یا میری خالہ کے برابر ہے، میرے پھپھی کے برابر ہے. یعنی جو رشتہ اس پر محرم ہے، محرم ہے، وہ اگر رشتے بھی اس کو بتائیں گے تو سمجھ جاؤ اس پر یہ پنشمنٹ ہے. آج بھی ہے، پنشمنٹ سے کرنا پڑے گا اس کو، سمجھے نہیں. اگر یہ چیز بھول چک کو بھی بولے تو بھی نہیں معاف ہوتا، بھول چک کو بولے تو بھی نہیں معاف ہوتا، تشبیہ دیے تو بھی نہیں معاف ہوتا. ہاں ایسا بول سکتے، کمپیر کر سکتے، میری بیوی میرے ممانی کی جیسا کام کرتی، میری بیوی میرا خیال بہت کرتی جیسے میرے ممانی ماموں کرتے تھے، کمپیر کر سکتے. لیکن انہوں کو نہیں بولنا، ان کی تشبیہ نہیں دیتے. مردوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے نہیں کرنا. اچھا عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب شوہر اس کی خواہش کے لیے بلائے تو فوراً جانا چاہیے. اگر نہیں گئے تو شریعت میں اس کا بہت بڑا جواز ہے. کیا ہے؟ عورت کے پر لعنت پڑتی رہتی کہ فرشتوں کی طرف سے. یہ بات خاص کر شادی شدہ عورتیں جو ابھی جوان ہیں، اپنے مردوں کو مل سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جب مرد اپنی خواہش ظاہر کرنے کے لیے تو اس کو قبول کر کے جانا چاہیے، کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے کسی حالت میں بھی. کیونکہ مرد کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ بے جا دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، گناہ کی طرف جا سکتا ہے، بچانا ہے اس کو. تو اس وجہ سے اور جو شادی شدہ ہے اس پر یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ماننا چاہیے، اور شریعت میں اس کے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مرد کے لیے عورت ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، کسی حالت میں بھی اس کو سیٹسفائی کرے، کیونکہ مرد ایسا ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا ہے، سمجھے نہیں. ہاں یہ بات عورتوں کے لیے خاص دھیان میں رکھ لو. دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، یہ آپس کے تعلقات ایسے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی اونچ کبھی نیچ ہوتے رہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے، اب سے نہیں، زمانے دراز سے چلتا رہا ہے، قیامت تک چلے گا. اس وجہ سے یہ لین دین یا ایڈجسٹنگ ٹائپ آف جوڑا رہتا، دیکھو ان لوگوں میں یہ بہت دیر تک شادی کے بندھن جاری رہتے. جب ایگوئزم آ جاتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، اس کو کمزور سمجھتے، انہیں کیا بولا، انہوں کیا بولا، ویسا رہا تو آپس میں تکرار ہوتی، بحث ہوتی، اور اسی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو گئے. تو دونوں پر بھی لازم ہے کہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے جانا ہے. خاص کر میری نصیحت میں دیکھے تک اپنی زندگی میں عورت کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ مرد جب گرم ہو جاتا یا غصہ کر لیتا تو عورت ٹھنڈی پڑ جانا، تب پورا سال ہو جاتا، پرابلم سال ہو جاتا. یہ پریکٹیکلی میں بھی ایکسپیرینس کیا ہوں، اور بہت سارے جگہ بھی ایسا اس کی نصیحت کرنا لوگ مانے. تو مطلب یہ کہ یہ عورت پر بہت ایزی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت